بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ میرے عزیز محترم بھائیوں دوستو، اس وقت ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں اور کیا صورتحال ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک ملک کی حیثیت سے ہمارے اوپر کیا صورتحال آئی ہوئی ہے، میں اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ سکڑ چکی ہے اور اب وہ حالات نہیں ہیں کہ کس شہر میں کیا ہو رہا ہے، کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم اس سے خبردار نہ ہوں، باخبر نہ ہوں۔ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اس لیے حالات جو بھی چل رہے ہیں وہ سب کے سب میرے اور آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح واضح ہیں۔ ہمارے شہر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، شہر سے باہر جا کے اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ہمارا ملک اس وقت کس مشکل سے گزر رہا ہے، یہ سب ہم سب کے سامنے ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں مزید حالات پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پر فلانی جگہ یہ ہو گیا اور فلانی جگہ وہ ہو گیا۔ جس چیز میں ہم مہارت رکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی بات کے بارے میں ہمیں علم ہو نہ ہو، ہمیں معلومات اس کے بارے میں ہو نہ ہو، ہم تجزیہ اور تبصرہ بہت اچھا کر لیتے ہیں، اس میں ہم اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ جس چیز میں ہم ماہر ہیں اب اس چیز کو چھوڑ دیں۔ کیا ہو رہا ہے اس سے باہر آ کے یہ دیکھیں کہ ہو کیوں رہا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیا اسباب ہیں ان حالات کے، یہ بھی مجھے اور آپ کو سب معلوم ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے اور اس طرف میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا۔ میرے عزیز محترم بھائی، یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں، حقیقتاً بات یہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو اب کسی واعظ کی اور مجھے اور آپ کو اب کسی کے جھنجھوڑنے کی، مجھے اور آپ کو کسی کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ جل جلالہ نے خوب اچھی طریقے سے ایک قوم کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ دیا۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، ہم اپنی نجی محافل میں، ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے کاروبار کی جگہ خدا را یہ تبصرہ چھوڑ دیں کہ سندھ میں یہ ہو گیا اور خیبر پختونخوا میں یہ ہو گیا اور کشمیر میں یہ ہو گیا۔ اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ اس چیز کا حاصل وصول کیا ہے؟ اگر ایک ٹکے کا بھی فائدہ ہو، اخروی چھوڑو دنیاوی فائدہ بھی ہو تو چلو یہ باتیں کر لیں۔
میرے عزیز محترم بھائیوں، اب ہم اس سے نکل کر اپنے گریبان میں جھانکیں اور وہاں جو ہو رہا ہے وہاں اپنے آپ کو تصور کر لیں بس. اور خدا را اس غلط فہمی سے ہم نکلیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہیں، تو وہاں یہ حالات ہو رہے ہیں. ہم کتنے ٹھیک ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک فرد کی حیثیت سے، ایک گھر کی حیثیت سے، ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک علاقے کی حیثیت سے، پھر شہر کی حیثیت سے، پھر ملک کی حیثیت سے ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم اس کا محاسبہ کریں. ہمیں معلوم تو ہو کہ صرف اور صرف ظاہری اسباب ہی ڈھونڈتے رہیں گے کہ سیلاب اس لیے آیا، پریشانی اس لیے آئی کہ برسات زیادہ ہو گئی، کہ ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا جب تک ہوش ہے اسی میں گزار دیں گے کہ حکومت کی کاوشیں، حکومت کی پالیسیاں صحیح نہیں تھیں، ڈیم نہیں بنائے، اس وجہ سے سیلاب آیا. میرے عزیز محترم بھائیوں، جس وجہ سے سیلاب آیا، جو حقیقی اور اصل وجہ ہے، اس کی طرف ہم کب توجہ دیں گے، اس کی طرف ہم کب متوجہ ہوں گے؟ ہم قوم کی حیثیت سے دیکھیں، ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر ایک فرد کی حیثیت سے، ایک گھر کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے کیا کچھ برائیاں جنم لے چکی ہیں، کیا کچھ برائیاں، خامیاں میرے اندر ہیں. 2 پیسے کمانے کے لیے، اپنی اولاد کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کے لیے کن کن مراحل سے، کیسے جھوٹ اور دھوکے بازی سے میں کام لے رہا ہوں. یہ سب تو چھوڑیے، میری صبح کس حال میں ہو رہی ہے. فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھے ہوئے کتنے دن ہو چکے، مساجد خالی، مدارس خالی، بازار بھرے ہوئے. اور پھر جو بازار بھرے ہوئے ہیں وہ بازار کن چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ ہمارا نوجوان گھر میں بیٹھا ہے، 4 لوگ بیٹھے ہیں، کس قسم کی سوچ اور کس قسم کی توجہ لے کر چل رہا ہے؟ اس کا مقصود، اس کی منزل کیا ہے؟ اور وہ کن سوچوں کے ساتھ جنم لے رہا ہے، کن سوچوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے عزیز محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، اور یہ باخودہ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ، خدا را ہم دوسروں کو دیکھنا اب چھوڑ دیں، میں اپنے اوپر توجہ دوں کہ اب کس طریقے سے کم از کم میں تو اللہ کی پکڑ سے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب میں دیکھ رہا ہوں، ان حالات سے میں باہر آ جاؤں. اور ان حالات سے باہر آنا، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں میرے عزیز محترم بھائیوں؟ اگر ہم اب بھی جو سیلاب آیا جیسی خبریں آ رہی ہیں اگر غور کریں تو ہمیں نتیجہ سامنے مل جائے گا کہ ابھی یہ جو حالات آئے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بتا دے کہ ابھی جانی نقصان زیادہ ہوا یا مال کا نقصان زیادہ ہوا؟ مال کا نقصان زیادہ ہوا نا، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے سامان چلے گئے، ساز و سامان. جانی نقصان بھی ہوا، انکار نہیں ہے اس سے، جتنا بتا رہے ہیں اس سے دگنا ہوا ہوگا، اس سے 4 گنا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ بات تو واضح ہے کہ جانی نقصان سے زیادہ مال کا نقصان ہوا. اور میں اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مال زیادہ قیمتی ہے یا جان؟ ہسپتال میں والد صاحب کو، والدہ کو، بیٹے کو، بہن کو، بھائی کو ایڈمٹ کروایا، اور ہسپتال والوں نے یار 30 لاکھ روپے کا بل بنا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ یار میرے والد صاحب صحت مند ہو کے گھر آ گئے. تو اپنے ایمان سے بتائیے کہ وہ جو 30 لاکھ روپے لگے ہیں وہ زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں یا باپ صحت مند ہو کے گھر پہ آ گیا وہ زیادہ قیمتی نظر آتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. جیسے ہمارے شہر کے حالات ہیں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا،
موٹر سائیکل سے گاڑی سے بندہ گر گیا، پوری گاڑی تہس نہس ہو گئی، تباہ ہو گئی، بندہ اس کے اندر سے صحیح سلامت واپس آ گیا تو کیا کہا جاتا ہے؟ شکر کرو کہ اللہ رب العزت نے جان بچا دی، شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جان کے بجائے مال پر ہی آفت آئی، چلو مال چلا گیا۔ ایسا کہتے نہیں کہتے؟ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، ذرا ہم ان حالات پر غور کریں کہ یہ جو حالات آئے ہیں ابھی زیادہ تر جان پر آئے ہیں یا مال پر آئے ہیں؟ اگر مال پر آئے ہیں، جانیں ابھی بچی ہوئی ہیں، جو وہاں پر ہوں یا یہاں پر ہوں، اعمال کے حساب سے، ایک قوم ہونے کی حساب سے میں اور آپ سب برابر ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہاں والوں کے اعمال خراب تو وہ عزت میں آئے، نہیں، سب برابر ہیں۔ لیکن حالات آئے ابھی کس چیز پر ہیں؟ زیادہ تر جو ہیں وہ مال پر آئے ہیں، مالی نقصان زیادہ ہوا، لوگوں کے گھر چلے گئے، لوگوں کی جمع پونجیاں چلی گئیں، پہننے کے لیے لباس چلا گیا، کھانا پینا چلا گیا۔ ایسی بات بالکل حقیقت ہے، میں سنی سنائی بات، ایک واسطے سے ایسی بات، جو لوگ ان جگہوں کا مشاہدہ کر کر آئے ہیں، جو لوگ ان جگہوں کو دیکھ کر آئے ہیں، انہوں نے یہ بات ایک واسطے سے بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتحال ہے کہ سب کا سب گھر کا ختم ہو گیا، روٹی آٹا چاول تو دور کی بات، نمک تک ختم ہو گیا، چلو نمک بھی ختم ہو گیا، جان تو بچی ہوئی ہے۔ تو یہ جو جان بچی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، خدا کی قسم، یہ ایک موقع اور ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ السجدہ میں فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دیکھو یہ جو تم پر حالات آئے ہیں نا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک ریلا آیا ہے، یہ پہلی دفعہ تو سیلاب نہیں آیا نا، یہ پہلی دفعہ تو اللہ کی پکڑ نہیں آئی نا۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے 20ویں سپارے کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ ہم ہر ایک کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ یہ قاعدہ کلی اللہ رب العزت نے بتا دیا، تم چاہے ظاہری اسباب میں ایک دو نہیں سینکڑوں وجوہات تلاش کر لو، ڈیم نہیں بنے اس لیے سیلاب آ گیا، بارش زیادہ ہوئی اس لیے سیلاب آ گیا، حکومت نے کچھ کام نہیں کیا اس لیے سیلاب آ گیا، نہیں، کچھ بھی وجہ معنی خیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر پکڑ کی ایک وجہ بتائی ہے، ہر عذاب کی ایک وجہ بتائی ہے، ہر جھنجھوڑنے کی ایک وجہ بتائی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پچھلی قوموں پر جس پر بھی عذاب آیا، عذاب آنے کی، اللہ کی پکڑ آنے کی، میرے عزیز محترم بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، صرف اور صرف ایک وجہ ہے، ہم نے ہر ایک کو پکڑا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج جو بھی حالات ہیں میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ ان حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پیدا کیے ہیں۔ یہ سیلاب کا آنا، یہ سر پہ سے چھتوں کا ہٹ جانا، پاؤں میں سے زمین کا ہٹ جانا، اوپر آسمان نیچے زمین، یہ حالات میں نے پیدا کیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت چاہے کسی پر بادلوں کے ذریعے عذاب آئے، چاہے کسی پر زلزلوں کے ذریعے عذاب آئے، چاہے کسی پر سیلاب کی صورت میں عذاب آئے، کچھ بھی ہو جائے، وجہ صرف اور صرف گناہوں کا ہونا ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں اور جو مقصد اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بتایا ہے اس کی طرف آ جائیں۔ وہ کیا چیز ہے جو میں نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی کہ میرے عزیز محترم بھائیوں، ابھی جیسے بھی حالات، جتنی بھی مشکلیں آ گئیں، زندہ تو ہیں، سانس تو لے رہے ہیں، چل پھر تو رہے ہیں، مرے تو نہیں ہیں نا ابھی۔ جب مرے نہیں ہیں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو پھر حالات آئیں گے، جو پھر سختیاں آئیں گی، پھر وہاں پر کوئی توبہ کا دروازہ نہیں ہوگا۔ اگر جنت ہے تو اس میں بھی خالدین فیہا ابدا، اللہ حفاظت فرمائے، اگر دوسرا کوئی راستہ ہے تو اس میں بھی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، یہ اس لیے ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، یہ اس لیے ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سخت حالات کہہ دیں یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
ایک شفقت بھری بات کہہ دیں کہ اگر باپ بیٹے کو مارتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، تو روڈ پہ سلانے کے لیے گھر سے تھوڑی نہ نکالتا۔ اگر باپ اولاد سے ناراض ہوتا ہے، کس لیے ناراض ہوتا ہے؟ تاکہ تو سمجھ جائے ہم تیرے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ حالات آئے بھی ہیں تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرمانے لعلہم یرجعون، میرے بندو اب میری طرف آ جاؤ۔ اس سے پہلے 2005 میں بھی تو زلزلہ آیا، اس میں نقصان کس کا ہوا تھا؟ اس میں تو مال کا بھی نقصان ہوا، جان کا بھی نقصان ہوا۔ جان اگر بچی ہے میرے عزیز محترم بھائیوں، اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت، امیر، غریب، سب کے سب اللہ سے معافی مانگیں، تبصرہ نہ کریں۔ جیسے جہاں سے میں نے بات شروع کی، تجزیہ نہ کریں۔ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز پر بات چیت کرنا چھوڑ دیں۔ منفی چیزوں پہ اپنی ذہنیت کو ڈالنا، اپنے دل دماغ کو منفی چیزوں کے درمیان ہی گھیرنا، اس چیز کو ہم ختم کر دیں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ مثبت کی طرف آئے، حالات کیوں آئے ہیں اس کو سوچیں، اور ہمیں معلوم ہے کس وجہ سے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر توبہ کریں۔ توبہ کریں گے میرے عزیز محترم بھائیوں، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، جو حالات آئے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، اور پھر کبھی یہ حالات نہیں آئیں گے۔ یہ میرا کہنا نہیں، یہ قرآن کا کہنا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک زمین والے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، جب تک زمین والے توبہ کرتے رہیں گے۔ ہر عمل سے پہلے، درمیان، بعد، شروع، درمیان، اخیر، شروع، درمیان، آخر، ہر وقت اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوم کی حیثیت سے، ملک کی حیثیت سے ان حالات سے نکالیں۔ اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیوی بچوں کو کہیں، صرف اور صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ توبہ کرو بات ختم، نہیں، ہم دیکھیں ہمارے اندر گناہ کیا ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے حج کا فریضہ پورا ہو گیا، زکوٰۃ پابندی سے دے رہے ہیں، صدقہ خیرات پابندی سے دے رہے ہیں، گھر میں لائی ہوئی بہو پر ظلم کر رہے ہیں، ان حالات کا ذمہ دار پھر جب بھی میں ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف عبادات میں پیچھے ہیں، ساری کی ساری خوش اخلاق ہیں، سب کچھ ہے، کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں، جب بھی میں ان حالات کا ذمہ دار ہوں۔ تو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کس گناہ کے اندر میری جوانی گزر گئی، کس گناہ کے اندر 15 سال 20 سال ہو گئے، بد نظری میں مبتلا تو اب تک اسی میں ہوں، اس کو سوچیں۔ اور جب تک ہمارا گزشتہ گناہ ہمیں ابھی تک لذت دلا رہا ہے، سمجھ لیں اللہ نے گناہ کو معاف نہیں کیا۔ جب ہمارا سابقہ گناہ ہمارے آنسو آنکھوں سے بہا دے تو سمجھیں اب توبہ کی شروعات شروع ہو۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، گھروں میں، بازاروں میں، بجائے اس کے تبصروں کے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب تک جان ہے اس وقت تک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہلت ہے، ہم ان حالات سے نکل جائیں گے۔ اور پھر جو ہمارے مسلمان بھائی ایسے موقعوں کے اندر مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہم ان کی جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کی امداد کریں۔ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم 50,000 نہیں دے سکتے، 10,000 نہیں دے سکتے، ہم ایک 100 کا نوٹ بھی نہیں دے سکتے۔ گھر میں 4 سال کا بچہ ہے، کپڑے پہن کر پرانے کر دیے، وہ تو دے سکتے ہیں۔ گھر میں بچے کی 2 چپلیں ہیں، وہ تو دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان وہ ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کی مانند۔ پہلا کام توبہ کریں، تبصرے تجزیوں سے بچیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جتنا ہم سے ہو سکے معتبر مستند اداروں میں ہم یہ چیزیں پہنچائیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر ہمارے ادارے یہ کام نہیں کریں گے تو غیر اپنی دین کی ترویج کے لیے، اپنی ناحق بات کو پہنچانے کے لیے ہم سے اچھا یہ کام کر کے دکھائیں گے۔ اور صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے، پہلے ایسا ہو چکا اور اب بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے سرحدی علاقوں میں کتنی NGOs کام کر رہے ہیں،
ہمیں وہاں کے لوگوں نے خود بتایا کہ جہاں تصور نہیں تھا عورت کی آواز سنیں، آج دروازے پر کوئی دستک دے تو عورت بے پردہ ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ ہمدردیاں کس نے لی؟ جب ہم نے کام نہیں کیا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے نہیں پہنچے، تو پھر غیروں نے اس کام کو ہم سے زیادہ انجام دیا۔ چلو کام کیا دنیاوی کام تو کر لیں، لیکن اس دنیاوی فائدوں کے بدلے میں ان کا ایمان ان سے سلب کر لیا، ان کا ایمان، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے اخلاق، ان کا پردہ، وہ سب کچھ ان سے چھین لیا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، ہم غیروں کو ہاتھ ڈالنے ہی نہ دیں۔ کتنے یہودی، کتنے عیسائی ہمارے اس ملک پاکستان میں، اور سب چھوڑیے، یہودی عیسائی پھر اپنی شکل و صورت سے، اپنی تہذیب سے واضح ہو جائیں گے۔ جو ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرح ٹوپی اوڑھ کے، ہماری طرح داڑھی رکھ کے، جو ہماری آستین کا سانپ بنے قادیانی ہیں، وہ پھر ان مہم میں حصہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمدردیاں وصول کر کے ذرا سا دنیاوی فائدہ دے کے پوری کی پوری آخرت ان سے چھین لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کام نہ کیا تو پھر وہ اس طریقے سے کام کریں۔ اس لیے ہماری اس مسجد میں مفتی محمد صاحب موجود ہیں، بہترین مستند منظم انداز میں علماء کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم ان تک پہنچائیں، رابطہ کریں۔ کتنی بڑی مثال ہے، آج ایک صاحب نے بنوری ٹاؤن کی ایک تصویر دکھائی کہ کل ایک صاحب آئے، امام صاحب نے اس پر اعلان فرمایا تو کچھ بھی پاس موجود نہیں تھا، اپنے ہاتھ کی گھڑی اٹھا کر دے گئے کہ جتنے کی یہ گھڑی بک جائے وہ چیز جو ہے سیلاب زدگان کے لیے دے دو۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہم وہ کریں۔ اور پھر جو اصل چیز ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے آستین کے سانپ ایسے موقعوں پر وہ اور زیادہ جاگ جاتے ہیں، وہ اور زیادہ اپنی محنت کو بڑھا دیتے ہیں، ہم ان سے آگاہ رہیں۔ اور ان سے آگاہی کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ عام زندگی میں جیسے چل رہا ہے، دوسری چیز کہ ان سے کیسے آگاہ ہوا جائے، اپنے علماء کی، اپنے اکابرین کی بات کو سنا جائے۔ اس کے لیے میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ تو مسجد ہی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے کہ یہ مسجد ہی جانی پہچانی جاتی ہے ختم نبوت کے غلاموں کے نام سے۔ تو جیسی محنت ہو رہی ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ 1 ستمبر بروز جمعرات کو یہ شارع قائدین میں مزار قائد کے سامنے جو بہت بڑا میدان ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے اکابرین کی بات کو سمجھیں کہ کیسے ہمارے درمیان چھپے ہمارے دشمن موجود ہیں، ان سے محفوظ ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ یہ فتنہ اگرچہ اس کو قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، لیکن میرے عزیز محترم بھائیوں 100% ابھی تک ہم اس سے نہیں بچے۔ کیسے نہیں بچے؟ پنجاب میں سرحد میں یہ کام ہو رہے، نہیں یہ سب چھوڑ دیں، ہم اپنے اس بازار میں جا کر دیکھ لیں، بغیر تحقیق، بغیر تصدیق کے، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جانی نہیں تو مالی اعتبار سے جو ہے ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو جلسہ ہے اس کی بھی ہم تیاری شروع کر دیں۔ اس کے لیے ہماری مستورات کا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری مستورات کو اس میں کیسے حصہ پڑ جائے، اپنی مستورات سے ان کے لیے دعائیں کروائیں، اپنی مستورات سے کم از کم ایک کوشش کر لیں، ایک روزہ رکھ لو کہ یہ جو ختم نبوت کا عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے نا، یہ جلسہ کامیاب ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد اس کے لیے ہم دعائیں کریں، یہ ایسا کامیاب جلسہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کی برکت سے قادیانیوں کی جڑوں کو، ان کے ایک ایک ذرے کو ہمارے اس ملک سے پاک کر دے۔ اس سرزمین سے اللہ رب العزت ہمارے مسلمان آنے والی نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی حبیبک، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے، اے اللہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، یا اللہ میں اپنے برے اعمال پہ اللہ آپ سے
معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ تو مان جا۔ یا اللہ یہ جو حالات آئے ہیں، اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بے پردہ، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی یا اللہ بغیر چھت کے، بغیر گھر کے، بغیر در کے یا اللہ تیرے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، اے اللہ تجھے بتانے کی اے اللہ آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یا اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، یا اللہ آپ علیم خبیر ہیں، اے اللہ ہماری ہر حالت سے واقف ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کی وجہ سے یا اللہ ان حالات کو ختم فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی پریشانیوں کے اندر ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھنے کے برابر یا اللہ جو بھی ہماری تھوڑی بہت کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادارے جو کچھ جمع کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو کے وہ ساری کی ساری امداد مستحقین تک پہنچا، جو حقدار ہیں اللہ ان تک پہنچا، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، رہبری فرما، اے اللہ دستگیری فرما۔ یا اللہ یہ جو ختم نبوت کا عظیم الشان جلسہ، عظیم الشان کانفرنس ہونے والی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے ختم نبوت کے صدقے اے اللہ اس کو کامیاب فرما۔ یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں اس کا اثر فرما، یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی تاثیر پہنچا دے۔ یا اللہ اس کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔